یعنی عید سے بڑی عید تک راشن، عیدی، کپڑے، عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکلیں، طائف کی برسات، سونے کے زیورات ایاز میمن موتی والا کے ساتھ دیتا رہوں گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ظفر عباس یا ایاز میمن موتی والا نہیں دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، زیادہ بتاتے، وہ بھائی ہم دیتے ہیں تو ہم سے حساب کون لے گا جو ہم کو کچھ دے گا؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانتے نہیں۔ میں پیسہ ہی نہیں لیتا۔ دوحہ جولرز اپنی آمدنی کا 90% اللہ سے کاروبار میں اللہ کے لیے لگاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محب وطن پاکستانیوں کو ایاز میمن موتی والا کا السلام علیکم۔ آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ کا خلوص۔ تو اس وقت میں جا رہا ہوں ظفر عباس JDC۔ یہ راشن کے تھیلے، یہ نقد عیدی، یہ تحائف، یہ کپڑے، یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام الناس کو عید کا تحفہ۔ اور یہ بتاتا چلوں، عام آدمی ویلفیئر ایسوسی ایشن، کراچی تاجر الائنس، دوحہ جولرز، اقرا جولرز، موتی والا ایکو مارکیٹنگ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے مولا کا احسان، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں بڑی عید تک، یعنی عید سے بڑی عید تک راشن، عیدی، کپڑے، عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکلیں، طائف کی برسات، سونے کے زیورات ایاز میمن موتی والا کے ساتھ دیتا رہوں گا۔ تو اچھے بنیے، سچے بنیے، لائک کریں، شیئر کریں، اس پیغام کو عام کریں، کسی کے در، کسی کے گھر تک اگر ایک چھوٹی سی بھی آپ کا ایک نوالا بھی چلا گیا حقدار کو، تو میں سمجھتا ہوں آخرت سور جائے گی۔ میرے مولا بے سب تیرا کرم ہے، زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ، یاروں کو ایسا عبادت گزار تو ملے جو زمین پہ نشان کر دے۔ تو کام میں کوئی شرم نہیں، اور زندگی میں آپ اس وقت کوئی سپنا نہیں دیکھ رہے، یہ سپنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کاروبار کو سمجھے، اور اللہ سے کاروبار بھی پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی کے لیے مانگے۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ دیکھو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ تمہارے لیے دیا ہے، اب لینے کا سلیقہ چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اسٹرکچر ہیں، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اپنی ID پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کریں یا لنک ڈال کے اس کو شیئر کرتے رہیں، اسکرین شاٹ۔ میں واٹس ایپ نمبر دوں گا انشاءاللہ عید کے تیسرے دن، کیونکہ 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ ہی لوگوں کے یہیں رکھ رہا ہوں، رکھے۔ تو اللہ سے کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کی خوشحالی چاہیے، اللہ سے آپ پاکستان کا وقار مانگے، اللہ سے آپ لوگوں کے لیے غیبت کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے غیبت میں نہ جلیں۔ جو غیبت کی آگ میں جلتے ہیں وہ اپنی اولاد کو غیبت ہی دے کر کے جاتے ہیں۔ آپ کے ہمارے مرنے کے بعد اگر ہماری اولادوں کو ہم غیبت دے کے جائیں گے تو ان کی آخرت کیسے سنورے گی؟ آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے اپنے اندر عاجزی اور انکساری رکھیں، اپنے آپ کو عاجزی میں جھکا کے رکھیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ظفر عباس یا ایاز میمن موتی والا نہیں دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، زیادہ بتاتے، وہ بھائی ہم دیتے ہیں تو ہم سے حساب کون لے گا جو ہم کو کچھ دے گا؟ تو غیبت کرتے ہو یا حساب مانگتے ہو، تو حساب کیسے مانگتے ہو جب کچھ دیتے نہیں ہو؟ جب کچھ دو تو پھر حساب مانگ لو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں حساب مانگتے ہیں ظفر عباس اور مجھ سے، ان سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، حسن جی، جو لوگ حساب مانگتے ہیں، کوئی اگر مجھے دے گا یا ظفر عباس کو دے گا تو حساب مانگے گا نا، یا اس سے پہلے حساب مانگ لے گا؟ نہیں، دے گا تو مانگے گا۔ تو یہ تنقید کی بات سوال، ارے بھائی اپنے اپنے حصے کا کام کرو۔ اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی، اس کی فکر کرو۔ تم عقل مند ہو، ہم تو پاگل ہیں، بغیر انجن کی پھٹ پھٹی چلا لیتے ہیں، چلو جی ہم پاگل ہیں، تم تو عقل مند ہو بھائی۔ تمہارے ہوتے ہوئے آئینہ دیکھو، پاکستان نے کس شعبے میں ترقی کی۔ پاکستان کی غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گند کچرا، کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑک، پڑا کچرا، $300 کے قریب بیٹوں کی لٹتی عزت، بے روزگاری سے تنگ، مجبور، خودکشی پر لوگ مجبور ہیں، ان کی فکر کرو۔ پاکستان کی ریاست حکومت کا کام ہے، ریاست کا مطلب حکومت، ریاست کا مطلب ادارے نہیں۔ تو جو حکومت ہے یہ ان کے کام ہے بھائی، جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی غیبت، کیا ماں بہن بیٹی ہماری گھر کے فیملیز کے ساتھ ہم شادی میں، سالگرہ میں، کیا ہم لوگ خوشیاں نہیں مناتے، تحفے نہیں دیتے، تصویریں نہیں کھنچواتے؟ کیوں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں۔ تو غریب کو بھی تو میں تحفے دیتا ہوں، آدم کی اولاد ہے، سب میرے بھائی بہن ہیں، تو اگر میں تحفہ دے رہا ہوں تو اس میں کیوں چھپاؤں؟ اگر غریب میرے ساتھ فوٹو کھنچا کے خوش ہو رہا ہے اور تحفہ دے رہا ہوں نا، اگر بازار سے حسن خریدنا، سمجھنا بیٹا، بازار سے حسن خریدنا، چلیں جی یہ بری بات ہے، لیکن ہم گھر میں اپنی بیوی کو بھی تو پیسے دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟
ہم پیسے بچے پیدا کرنے کے دے رہے ہیں؟ ہم نے وہ عورت جو شادی کر کے لائے اس کو خرید کے لائے، یا ہم اس کو ہمارے ساتھ رکنے کے پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ رشتوں کی مضبوطی ہے۔ تو جب رشتے کی مضبوطی ہے تو پھر غیبت فتنہ کیسا؟ پاکستان کو فتنوں کی غیبت کی ضرورت ہے؟ ایک آیا کبھی ٹک 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 ٹک، دنیا میں اداکاری، فنکاری، گلوکاری، میں تو کام کر رہا ہوں، میں تو اپنے پیسوں سے کسی سے کچھ لے بھی نہ خیرات دے رہا ہوں، نہ زکات دے رہا ہوں، نہ بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے وہ چہرے دکھاؤ، کتنے چہرے ہیں یہاں پر؟ کن کو فیم ملا؟ دنیا میں قومیں جب تھک جاتی ہیں تو اداکاری، گلوکاری، فنکاری اور منہ کی بک بک انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتی ہیں۔ پاکستان میں کئی ملینز فالوورز ہیں، آپ لوگ دیکھتے بھی ہو، لیکن وہ منہ والے ہیں، ڈانس والے ہیں۔ اداکاری، فنکاری، گلوکاری یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہاں پر ٹیلنٹ بنا دیا۔ اور جو ہم کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو کہ جی دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، میں تو کیوں نہیں، کسی نے مجھے 1 روپیہ دیا ہو یا ظفر عباس JDC کو دیا ہو تو مجھ سے بولو، میں حاضر ہوں حساب دینے کو۔ لیکن اگر میں اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں، یہاں تو اگر فیم مل جائے تو پھر عوام سے ملنے کے اور پروگرام میں جانے کے بھی فیس لیتے ہیں۔ تو میں تو کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا، بلکہ تحفے دیتا ہوں۔ تو اس میں بھی دلوں میں برائی بکس دل سے نکالو گے، ایگو فری پاکستان کرو گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کا فرمان، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانتے نہیں۔ کہاں کھڑے ہم آج؟ دنیا کے 196 ممالک میں، ہالینڈ، پولینڈ، نیدرلینڈ، جاپان، سعودی، ترکی، ملیشیا، UAE، ترقی یافتہ ممالک آسمان میں چاند مریخ تک چلے گئے، اور ہم گٹر کے ڈھکن سے نہیں نکلے، تنقید سے نہیں نکلے۔ منہ کے فائر سے تو دنیا فانی کروا لو، منہ کے عمل نہیں کریں گے، ایجاد نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ یہ کب کریں گے؟ جب ہم انسان بنیں گے، انسانیت کو فروغ دیں گے، بغیر ذات پات، رنگ و نسل، دلوں کو جوڑ کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر، پاک فوج کا نعرہ لگا کر زندہ باد، اور ہمارے اداروں کو سرکردار بنائیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے تمہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ میں پیسے ہی نہیں لیتا۔ دوحہ جولرز اپنی آمدنی کا 90% اللہ سے کاروبار میں اللہ کے لیے لگاتا ہے۔ بالکل، اللہ نے سب نوازے، بنگلے میں کھڑا ہوں بھائی، سڑک پہ نہیں رہتا۔ پاکستان میں تو غریب کی خدمت کرنی ہے تو جوتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے، کپڑے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے تو سوشل ورک کرو۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے مجھے نوازا، جس کو دے رہا ہوں اللہ اس کو بھی اس قابل کرے کہ وہ اپنے وقار کو بلند کر کے جہاز خریدے۔ بات تو ساری ہے، دل چاہیے کسی کو دیکھ کے دعا دینے کا، بس وہ نہیں ہے۔ اور میں پھر کہوں گا، جس کے پاس 2 اچھے بول اور اچھی سی مسکراہٹ نہیں ہے، اس سے آپ کے میرے پیر کا جوتا اچھا، جو بے جان ہو کے ہمیں زخموں سے بچاتا ہے۔ ہم تو زندہ انسان ہو کر وطن کو بھی کھا گئے۔ پاکستان کو نہ لولے نے، نہ لنگڑے نے، نہ کاڑے نے، نہ اندھے نے، نہ غریب نے برباد کیا۔ پاکستان کو تو عزت دار، غیرت مند انہوں نے برباد کیا نا بھائی۔ تو ان سے سوال کرو نا، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا پاکستان کا حال کر دیا؟ غریبی بڑھ رہی ہے اور ادھر کمٹ پہ بیٹھ کے باتیں۔ ابے بھائی باہر نکلو، آدھا پاؤ آٹا وہ بھی نہیں ہے، مسکرا کے دعا دے دو۔ اور جس کے پاس مسکراہٹ بھی نہیں ہے تو یار پھر تو اپنی اماں سے پوچھنا پیدا کیوں کیا بھائی۔ میں ذرا کام کروں۔ یہ کپڑے ہو گئے، ذرا میرے ہیرو ایکشن کر، لیٹ نہیں جانا، ایکشن سے مراد تھوڑا ادھر ہو جا بیٹا، یہ نہیں لیٹ جائے تو لوگ بولیں گدا سمجھ لیا راشن کو۔ تو یہ ساری چیزیں بھائی، تو آپ لوگوں نے یہ پیغام کو عام کر کے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ آپ کا کیا ہوا ایک پیغام آگے بڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی حقدار کو اگر حق مل گیا، ایک نوالا صحیح چلا گیا، ہمارے بچے مرنے کے بعد خوشحال رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں برسائے گا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ سے، تاکہ پاکستان خوشحال ہو، بدلے میں غریب ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ تو ظفر عباس JDC میں آ رہا ہوں، آئی لو یو۔ عید مبارک سب کو، عید مبارک۔ عید کے بعد بھی بڑی عید تک عیدی دوحہ جولرز کی جانب سے، مزے لو، آئی لو یو پاکستان۔